حضور فخر مہاراشٹر زندہ باد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل علی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفانوں شکستارا تو پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کنیا معین الدین چشتی مدد کنیا معین الدین چشتی مدد کنیا معین الدین چشتی سرورا شاہا کریمہ دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں اے اشرف زمانہ زمانی مدد ماں در آئے بسراز کلید کرم کشا۔ عزیزان محترم برادران ملت اسلامیہ، میں نے سورہ نور کی 32ویں آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ کہ اے لوگو، تم میں جو غلام باندیاں لڑکے لڑکیاں والے غیر شادی شدہ ہو ان کی شادی کرا دو۔ فائدہ کیا ہے؟ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے شادی کے بعد فائدہ یہ ہوگا کہ یکونوا فقراء، اگر وہ فقیر غریب مسکین لاچار نادار ہوں گے، یغنیہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے ان کو مالدار بنا دے گا۔ کھلا کھلا سیدھا سیدھا صاف صاف دو ٹوک انداز میں اللہ تعالیٰ نے شادی کا بینیفٹ فائدہ مالدار ہونا خوشحال ہونا یہ ارشاد فرمایا ہے۔ اور لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا کلام اللہ کا ارشاد بدلتا نہیں، فرما دیا فرما دیا، جو ارشاد کیا وہی ہوا، کن فیکون اس کی شان ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہے؟ تو یہ رب تبارک و تعالیٰ کی ارشادات کی روشنی میں نکاح کی فضیلت اور آج کی محفل ہلدی کی رات میں منعقد کی گئی ہے۔
جس میں بہت زیادہ ڈھول ڈھمک کا تاشا باجا اور بہت دھوم دھمال ہوتی ہے اور کیا کیا نہیں ہوتا سب کو پتہ ہے، سب مسکرانے لگے ہیں، ان کی آنکھوں میں وہ سارے منظر گھومنے لگ گئے ہیں جیسے بلی کو کیا کیا دکھتا ویسے کہ کیا ہو سکتا تھا، لیکن ایک صحیح سوچ، صحیح انداز، اچھوں کی صحبت اور سنگت کی یہ برکت ہوئی کہ میلاد کی محفل سجی اور اللہ رسول کے فرامین و ارشادات سننے سنانے کی محفل اور مجلس سجی جس میں ہم آپ جمع ہو گئے۔ یہ محفل کی فضیلت اور برکت یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب ارشاد فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، نیک لوگوں کے ذکر کے موقع پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ دوسرا بینیفٹ کہ جو دنیا میں جس سے محبت کرتا ہے اس کا اکثر و بیشتر زیادہ تر ذکر کیا کرتا ہے۔ من احبا شیئا اکثر ذکرہ، جو کسی سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ یہاں اللہ رسول اور محبوبان خدا غوث پاک وغیرہ کا ذکر کرنے کے لیے آپ جمع ہوئے، ان سے آپ کے دلی لگاؤ اور قلبی محبت کی یہ دلیل ہے۔ پھر مزید اس پر فائدہ یہ آپ کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبہ، دنیا میں انسان جس سے پیار محبت کرے گا آخرت میں بھی اسی کے ساتھ اس کا حشر و نشر کیا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ آج آپ غوث کی محفل میں آئے ہیں، رسول اللہ کی محفل میں آئے ہیں، اللہ والوں کی محفل میں آئے ہیں، انشاءاللہ قیامت میں ان کی صحبت و سنگت اور دامن کی چھاؤ نصیب ہوگی۔ بہت سارے بینیفٹ ہے، سب سے بڑا بینیفٹ تو یہ کہ خرافات سے بچ گئے، بے شک گناہ سے محفوظ رہ گئے، ورنہ یہاں دھوم دھمال تو کیے ہوتے، ہلدی لگانے کے بہانے اس کو دوڑائے ہوتے، لیکن وہاں جہنم میں اتنی کٹائی پٹائی ہوئی ہوتی نا کہ یہاں تو ہلدی لگا کے لوگوں کو پیلا کرتے ہو، وہاں لالم لال ہو جاؤ۔ ہاں، اور کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، اماں کو یاد کرو یا ابا کو، کوئی آ کر بچانے والا نہیں۔ تو عزیزان محترم، اتنے بڑے عذاب سے بچ گئے، یہی کیا کم ہے۔ تو یہ محفل ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ وہ محفل ہے جس میں سید ابرار آتے ہیں، ملائک لے کے رحمت کے یہاں انوار آتے ہیں، اور محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور شان والی بات تو یہ ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور جب کہیں سے بھی نہیں ملتی سکوں کی دولت، تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ تو سنیوں کی خاص بات ہوتی ہے کہ چاہے وہ شادی کی خوشی کی محفل ہو یا کوئی غم کی محفل ہو، ہر آن ہر لمحہ مصطفیٰ جان عالم کے ذکر کی محفل سجا لیے جاتے ہیں، اور اس کی خیر و برکت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ الہ العالمین ہونے والی شادی باعث خانہ آبادی بنائے، خیر و برکت والی بنائے، اور صحیح سنت اور شریعت کے مطابق اس کو انجام دینے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، بہت سارے علماء کرام ذویل احترام یہاں جلوہ افروز ہیں، ان کی دعاؤں کے سہارے تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شادی اور اصلاح معاشرہ اس کا عنوان ہے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض و کرم سے انشاءاللہ کچھ اس کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھلے لفظوں میں ارشاد فرما دیا شادی کرو گے تو مالدار بنو گے۔ اب کیا مطلب مالدار بنو گے؟ مطلب دہیج ملے گا، سسرا بہت سارا بینک بیلنس دے دے گا، 4 ویلر 2 ویلر دے دے گا، مالدار بن جائیں گے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ مالداری صرف پیسوں کی نہیں ہوتی۔ بہت سارے کروڑ پتی رہتے، نہ خود کھاتے نہ کھانے دیتے، تو وہ مالداری کیا مالداری؟ ان سے زیادہ اچھا تو بھکاری ہوتا ہے۔
جو بیچارہ کھا پی کے سکھ چین سے شام سے اور مونچھ پر تاؤ دے کے رہتا ہے، لیکن مالداری اس کا نام نہیں ہے کہ صرف پیسوں کے گٹھے اور بالکل بینک بیلنس بالکل بھرپور ہو. تونگری بدلست ناب مال، مالداری جو ہے وہ دل سے ہوتی ہے، مال سے نہیں ہوتی. دل کا غنی ہونا چاہیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مالداری کی ڈیفینیشن بھی بیان فرمائی ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس. اے ابو ہریرہ، حرام کاموں سے بچو، لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ. وَأَرْضِ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. اللہ نے جو تیری قسمت میں رکھا اس پر راضی رہنا، خوش رہنا سیکھ لے، سب سے بڑا مالدار اور بے نیاز بن جائے گا. مالداری اصل میں یہ ہے، جو اپنے پاس ہے اسی پر انسان سمادھانی ہو جائے، اسی پر مطمئن ہو جائے اور اسی پر خوش رہنا سیکھ لے تو یہ سب سے بڑی مالداری ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں جھوپڑی میں ہوں تو سدا جھوپڑی میں رہنے کو ہونا مالدار، اور پھر کیا کہتے ہیں اچھا مکان کی کوشش نہیں کرنے کو ہونا، پیدل چل رہے تو پیدل ہی لیفٹ رائٹ کرتے ہوئے چلنے کو ہونا، اور پھر جو ہے ٹو ویلر خریدنے کی کبھی ارمان اور سپنے نہیں دیکھنے کو ہونا. یہ نہیں اس کا مطلب. آج جو پوزیشن ہے تمہارے دسترخوان پہ چٹنی روٹی ہے نا، بسم اللہ کر کے اسی کو خوشی خوشی کھاؤ تو وہ آنکھ کو بھی لگے گا، چھٹا کر خون بھی بنے گا. اور اگر کبھی چکن چلی بنی ہے اور اس میں بھی کیڑے نکال کے کیا بنا دیے تم نے، گاؤں مرغی کی ہونا تھا، یہ تو چالو مرغی کی بنا ڈالے، اور تو جو کھائے گا وہ بھی نکل جائے گا، کچھ بھی آنکھ کو نہیں لگے گا. یعنی اس کی برکت یہ ختم ہو جاتی ہے، اس کا ویلو ڈاؤن ہو جاتا ہے. اگر چٹنی مرچی بھی مست مزے سے 40 مرتبہ دبا چبا کے کھاؤ، اس میں بھی ایسا رس بن جاتا ہے کہ وہ طاقت اور پوشٹک آہار بن جاتا ہے. بے شک عزیزان محترم، یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جو ملا اس پر شکر ادا کرنا سیکھو، لالچ دل سے نکالو. اور جب شادی ہوتی ہے میاں بیوی کا ایسا کچھ مطلب ردم بنتا ہے کہ ماشاءاللہ ان کو غموں کا اتنا احساس نہیں ہوتا، لیکن آگے کچھ کرنے کی امنگ ان کے دل میں ہوتی ہے. یہی اصل مالداری ہے. آج کے موجودہ غم سے دل مزمحل اور بے چین نہیں ہوتا ہے، لیکن کل کچھ کرنے کی نئی امنگ، نئی سوچ، نئی اڑان لے کر وہ صبح اٹھتے ہیں، تو یہی ہے اصل مالداری. وَارْضِ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر جو ارشاد فرمایا، ایک بڑا پیارا واقعہ ہے حدیث مبارکہ کے اندر. ایک صحابی رسول تھے، پست قد، ناٹے، موٹے جسم کے، ہونٹ بھی موٹے موٹے، ناک چوڑی چپٹی اور آنکھیں باریک باریک، گھنگرالے گھنے بال، یعنی شکل صورت بھی ایسے کچھ تھی نہیں کہ جس کو آپ جو بولے کہ بڑے دلکش ہے. اور ساتھ ہی ساتھ خاندان بھی اتنا کوئی اونچا نہیں تھا، مالدار بھی نہیں تھے، مزدور قسم کے آدمی تھے، محنت مزدوری کرتے تھے تو کچھ ملتا تھا اور بڑی مشکل سے گزر بسر چلتا تھا. ان کا نام تھا حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دن بھر محنت کرتے تھے، سر کا پسینہ پیروں تک بہاتے تھے، اون کا جبہ پہنتے تھے، تو ظاہر بات ہے پسینے کی وجہ سے حال کیا ہوتا ہو. یہ حال سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کے ساتھ بڑی شفقت کا برتاؤ فرمایا کرتے. آج کل کی طرح نہیں کہ سیٹھ جی آئے تو واہ واہ آؤ آؤ بٹھو بٹھو بٹھو، اور بیچارہ غریب آئے تو جاؤ جاؤ کوئی بات نہیں ہٹو ہٹو ہٹو، ایسا نہیں ہوتا تھا. وہاں تو میرے مالک کی شان یہ ہے کہ یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے غیر ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے. بے شک سبحان اللہ. ارے او نہ سمجھ قربان ہو جا ان کے روضے پر، یہ
میں بار بار آیا نہیں کرتا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے مسکرا دیتے، قریب بلایا سرکار نے اور فرمایا جلیبیب کافی عمر ہو گئی ہے، شادی نہیں کرو گے؟ سرکار نے دریافت فرمایا حضرت جلیبیب سے۔ حضرت جلیبیب نے عرض کیا حضور میرے پاس نہ پیسہ ہے، نہ شکل صورت ہے، نہ دھندہ بیوپار ہے، اور نہ ہی کوئی خاندان اور کیا کہتے ہیں حسب نسب ہے میرے پاس، نہ کوئی اونچی کوٹھی اور بڑا سا مکان ہے، بالکل مزدور انسان ہوں، شکل صورت بھی اچھی نہیں، رنگ و روپ بھی ٹھیک ٹھاک نہیں، تو کون مجھے لڑکی دے گا؟ یہی ہوتا ہے نا۔ ہاں، لڑکا دیکھنے کے لیے تو سب سے پہلے اگر مالدار ہے تو وہ گٹکا بھی چلے گا، ڈھیبرا بھی چلے گا، پھچکا بھی چلے گا، کیسا بھی چل جائے گا۔ ہاں، لیکن عزیزان محترم یہاں تو پیسہ ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو آخر کیسے لوگ اپنی بیٹی دے اور کس بھروسے پر دے؟ صحیح بات ہے، دینے سے پہلے۔ اور اسلام بھی یہ نہیں کہتا کہ بس اٹھا کے کس کو بھی پکڑا تھا، لڑکے کے اندر قابلیت ہونی چاہیے۔ ایک اپنی بیٹی کس کوئی پالتا سنبھالتا ہے، آنکھوں کا نور دل کا سرور، اٹھا کر کسی کو بھی دے دے، ایسی بات تھوڑی ہوتی ہے۔ بیٹی بیٹی ہوتی ہے، ہاں، اپنے ماں باپ کا غرور ہوتی ہے، اپنے ماں باپ کا یہ حوصلہ ہوا کرتی ہے، عزت شان شوکت خاندان کی مان مریادہ ہوا کرتی ہے۔ ایسے کیسے کسی کو دے دیا جائے گا؟ اسلام نے بھی اصول بنائے ہیں، لڑکی کے لائق لڑکا ہونا چاہیے۔ کبھی بھی وہ جو برابری کا معاملہ دیکھا جاتا ہے تو لڑکی کے حساب سے لڑکی کے اس کے برابری کا اور اس کے لائق اور اس کی شان شان لڑکا ہونا چاہیے۔ لڑکے کی طرف سے لڑکی کے اندر کوئی گن دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں رہتی۔ کروڑ پتی آدمی غریب بچی سے بھی شادی کر سکتا۔ لڑکے کے لیے لڑکی کے اندر کفاءت کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن لڑکی کے لیے لڑکے کے اندر کفاءت کا مسئلہ ہے۔ شریعت کی بات، کفاءت مطلب سب سے پہلے تو دین دیکھو بے شک سبحان اللہ کہ لڑکا دیندار ہے کہ نہیں، عقیدہ اس کا درست ہے کہ نہیں، 24 نمبر تو نہیں ہے، بھٹکل بھٹکل تو نہیں ہے، یہ دیکھ لو پہلے۔ لڑکا اگر کبھی ہے اچھا صرف عقیدے کے بارے میں، تو پھر اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اس کا چال چلن دیکھو، اخلاق دیکھو۔ سٹوری، جویڑی، بھنگیڑی، گنجیڑی ہے نا، ادھر ادھر والا ٹپوری تو نہیں ہے، ایک دم صحیح چال چلن والا سیدھا سادہ نیک بندہ ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ حدیث پاک سناتا ہوں میں، یہ میں کہاں سے بول رہا ہوں؟ مشکاۃ شریف کتاب النکاح کے اندر حدیث مبارکہ ہے۔ آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ۔ اے لوگو، اے لڑکی والو، اے بیٹی والو، جب تمہارے پاس ایسے لڑکے کا رشتہ اور پیغام آئے جس کے دین، اخلاق اور ایمان پر تم کو اطمینان ہو، من ترضون دینہ، دین کے بارے میں تم کو اطمینان ہونا چاہیے، وخلقہ، اور اس کے اخلاق چال چلن کے بارے میں تمہیں اطمینان ہونا چاہیے کہ ہاں بھائی بالکل پوش کیریکٹر ہے، درست بچہ ہے، صحیح لائن لیبل کا ہے، تو اب شریعت بتاتی ہے کہ وہ اتنا کماتا ہو کہ اپنا خرچہ پانی اور اپنی بیوی کے صبح دوپہر شام کے خرچے پانی کھانے پینے کے وہ پورے کر سکتا ہو، اپنی کمائی سے بیوی کو کھانا کھلا سکتا ہو۔ ایسا انسان اگر ہے تو پھر وہ شہزادی کے لیے بھی کفو ہے، کماؤ پوت ہونا چاہیے، یہ شریعت کہتی ہے۔ 3 باتیں، دین دیکھو، اخلاق دیکھو اور کماؤ پوت ہونا دیکھو، اور پھر بسم اللہ کرو۔ یہ ضروری نہیں کہ بالکل بلڈنگ ہونا
خود کا گھر ہی چھوڑنا. ارے بچہ اگر کبھی اس جوانی میں پوش کیریکٹر والا ہے, کوئی بدچلن نہیں ہے, غلط روش والا نہیں ہے اور محنتی ہے, کمانے والا ہے, ارے وہ تو مٹی کو بھی ہاتھ لگائے گا, سونا بنے گا. آج کل بچے محنت کرنا بھول گئے, باپ کے دم پر پل رہے ہیں. عزیزان محترم, تو یہ ہے کہ اگر دولہے کے اندر یہ 3 کنڈیشن پائی گئی, بسم اللہ کرو, پھر زیادہ مت دیکھو. نہیں, اس کا تو بالکل کیا کہتے ہیں بینک بیلنس ہونا, گھوڑا گاڑی ہونا, ان کے تو کیا کہتے ہیں کھیتی باڑی ہونا, یہ سب ضروری نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہاتھ سلامت رکھے ہیں تو انشاءاللہ برکت ہی برکت ہوگی. ٹھیک ویسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے والوں کو بھی رہنمائی فرمائی ہے. لڑکے والوں کا ٹینشن رہتا ہے کس بچی سے شادی کرنا, بس چلے گئے کسی سے بھی شادی کر لیے. ایسا نہیں ہوتا. ہم حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں, ہم مسلمان ہیں, ہمارے لیے قاعدے قانون ہیں, شریعت ہے, دائرہ ہے, آڑا کھڑا ہے, اسی کے اندر ہم کو چلنا ہے, اس کے باہر ہم کو نہیں جانا. حضور فرماتے ہیں لڑکی والوں کا ٹینشن دور کرتے ہوئے کہ تنکح المرأة ل40 لمالها ولجمالها ولدينها لمالها ولجمالها ولحسدها ولدينها فاصبر لذات الدين تربت يداك او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی بھی بچی سے شادی جو کی جاتی ہے وہ 4 باتوں میں کسی ایک بنیاد پر کی جاتی ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے سرکار, ہمارے حضور, یہ انسان کے ذہنیت اور مانسکتا اور نفسیات کے ماہر تھے. اتنے ماہر کہ شروع سے لے کر آخر تک, قیامت تک ہونے والے انسانوں کے ذہن دماغ کی برین میپنگ اور برین ریڈنگ کرنے کے بعد, سرویکشن نریکشن پریکشن کرنے کے بعد ساری کچھ معلومات کا سارانش اور نچوڑ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رپورٹ کے طور پر یہ حدیث میں ارشاد فرمایا. آپ کو کہیں نہیں ملے گا. انسان کیا کیا سوچتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے ہیں. حضور فرماتے تنکح المرأة ل40, کسی بھی بچی سے جو شادی کی جاتی ہے نا 4 بنیادوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے. لمالہا, مال کی بنیاد پر لوگ شادی کرتے, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مالدار کی پوری کے تنادن رشتے ہو جاتے, لائن لگے رہتے, ویٹنگ, پھر وہاں تو سوئمور ہوتا, کون سا اچھا لگ رہا, کون سا برا لگ رہا, چوائس ہوتی, اس کو ہاں کہنا کہ اس کو نہ کہنا, پھر اس کو سلیکٹ کریں گے, اس کو ریجیکٹ کریں گے, ہوتا نا ایسا. مالداروں کے یہاں تو رشتوں کی لائن لگتی ہے مالدار کی بیٹی کے لیے. لیکن حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں جہاں صرف مال دیکھ کر شادی ہوتی ہے نا, وہ دولہا زندگی میں ہمیشہ پائی کا محتاج ہوتا ہے. دیکھا ہوں گا بڑے بوڑھے جتنے عمر دراز ہیں, ان کی زندگی میں بہت سارے ایسے واقعات گزرے ہوں گے کہ مالداری کی بنیاد پر شادی کیا لالچ کے مارے, لیکن جب لالچ کے مارے شادی کرتا نا تو وہ عیدی کندہ رہتا, کام کرنے کی جانتے آتی. میرا سسرا بڑا دھنوان, کوئی دے دے گا, کوئی چلا دے گا, پھر وہ سسرے کے گھر پہ جا کے ڈیرا ڈال دیتے, وہی سسرا سب پال رہا پوس رہا, ناتی نواسوں کو بھی ان کی بھی شادیاں کر رہا. یہ جناب بالکل گھوم رہے پھر رہے, ارے دادا کا جوائی ہے نا, دادا کا جوائی ہے نا, اس کے سوا اور کیا رہتا؟ سمجھ میں ہے نا. اب یہ دادا کا جوائی ایسے ہی رہتا. عزیزان محترم, یہ پائی کا محتاج رہتا. یہ کچھ حقیقتیں, یہ آپ ہنس کے سن رہے ہوں, لیکن یہ بہت زیادہ ایک دم پاورفل چیزیں اور مستند باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. حدیث رسول, تنکح المرأة ل40 لمالہا ولجمالہا, مال کے بعد اگر کس کا نمبر آتا ہے تو حسن و جمال کا. کس کو بھی دیکھو
تو وہ سوچتا ہے کہ حسین خوبصورت دلہن ملنے کو ہونا ہے نا. ایک لڑکی کو جب دیکھنے جاتے ہیں تو باقاعدہ دولہے میاں کی اماں تو رہتی ہیں، ٹیم لیڈر کی حیثیت سے سپہ سالار بن کے جاتی بیچاری، اور ساتھ میں ان کے جو کچھ رہتے ہیں دائیں بائیں یمین و شمال، وہ دولہے کی بہنیں، بھاوج ہے نا، کھلیری مومیری پھپھیری چچیری بہنیں، سب پوری پلٹن جاتی. پھر آج کل تو موبائل ہے، ہر کوئی موبائل آن کر کے بیٹھتا ہے. وہ بیچاری بچی جس نے کبھی یہ کچھ معاملہ فیس نہیں کیا، کبھی ایسا معاملہ ہوا نہیں، پہلی بار اس کے دیکھنے دکھانے کی بات آئی، وہ بیچاری چھوئی موئی بن کے بیٹھی ہے. تو یہ کدھر سے بولی ہاں ایسا تھا ویسا تھا، یعنی بولنے لگاتے کہ گونگی تو نہیں ہے، ذرا توتلی تو نہیں ہے، حقلی تو نہیں ہے، معلوم پڑ جائے گا. زبردستی کور سے اس کے باتاں کرتے تاکہ وہ کچھ بولے. ہاں پھر اس کے بعد آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے ہیں کہ چکانی تو نہیں ہے. ہاں اور کچھ لوگ تو باقاعدہ وہ چوٹی لاتے ہیں، گجرا لگانے کے بہانے بیچاری کی اوڑھنی اتار کر بال بھی ناپ لیتے کتنے لمبے ہے بھی کہ نہیں ہے، وہ بھی ذرا تان کے بھی دیکھ لیتے ویک تو نہیں لگا کے بیٹھی. یعنی یہ سب ہوتا ہے آج کل. یہ بیٹی ہے، کسی کے کلیجے کا ٹکڑا ہے، خاندان کی عزت مان مریادہ ہے، کوئی جانور قربانی کا نہیں ہے جو آپ دیکھنے جا رہے ہو اور اچھی طرح سے اس کو ناپ تول کر دیکھ رہے ہو. معاذ اللہ ایسی بات نہیں کرنا چاہیے. عزیزان محترم، اگر کبھی یہ سب کچھ معلومات کرنی ہو نا تو اپنے خاندان کی جو بڑی بوڑھیاں ہوتی ہے، دادی امائیں، خالہ اور نانیاں، وہ جو ہے اس وقت کی ایک نمبر کی جیمس بانڈ بھی ہوگی، تو جیمس بانڈ بھی ہوگا تو ان کے سامنے فیل ہے. اتنے بڑے محقق، ایسے بڑے جاسوس، اتنے بڑے مدقق اور ایسے دوربین ہوا کرتے ہیں. یہ بڑی امائیں لگا دینے کا تو ایک کو کہ فلاں کے لڑکی سے رشتہ کرنے کا ارادہ ہے، ذرا اس کا بایو ڈاٹا، اس کے سارے حال چال لے کر آؤ. تو یہ بڑی بھی دن میں نہیں ہون دیں گی، شام کو پورا پوٹلا لے کے آپ کے سامنے پہنچ جائیں گے. ہاں ایسی ہے پوری، ویسی ہے پوری، یہ ہے معاملہ، وہ ہے معاملہ، سارا ڈیٹیل آپ کو بتا دیں گے. اب اس کے بعد آپ کو جانا ہے تو جاؤ، نہیں جانا ہے تو مت جاؤ. جانا ہے تو اسی وقت جانا جب ہاں کر کے آنا ہو تب ہی جانا، ورنہ جاتے اور پھر واپس آتے نہیں وہ نہیں چلے گی. بولے کیوں نہیں چلیں گی؟ بہت گوری ہے وہ. ہاں ارے تو کالا ہے پورا، تو کیا مطلب زیادہ گوری ہونا کوئی گناہ ہو گیا؟ یہ خامخواہ کی بچی کے اوپر جو الزام لگا کر ریجیکٹ کر دیتے یہ بھی غلط ہے. ایک بے گناہ بچی کا دل دکھتا ہے. تو یہ لیکن مولا علی اس موقع سے فرماتے جو صرف حسن و جمال، خوبصورتی کی بنیاد پر شادیاں ہوتی ہے نا، مولا علی شیر خدا مشکل کشا فرماتے ہیں کہ جہاں صرف حسن و خوبصورتی کی بنیاد پر رشتہ ہوگا وہ گھر میں سدا جھگڑے اور لڑائیاں ہوں. دیکھا ہوگا، بزرگوں نے بتایا ہوگا. اگر صاحب بالکل حسن و جمال کی پری پیکر اٹھا کے لائیں گے تو وہ لالی پاؤڈر میں ہی اپنا ڈیکوریشن سدھارنے میں ٹائم نکالیں گی. تمہارے جھاڑو پوچھا کون کائی کو کریں گے؟ ارے نہیں ڈسٹ لگ جائیں گا، انفیکشن ہو جائیں گا، جنتو چپک جائیں گے، کورونا ہو جائے گا، اتنے باتیں کریں گی وہ. ہاں تو ظاہر بات ہے کہ حسن و جمال. اور پھر اس کے بعد آج کل یہ شوکروں کے دماغ میں عجیب رہتا، وہ شکی مزاج الگ ہو جاتا ہے. خوبصورت عورتوں کے شوہر خامخواہ شکی مزاج ہوتے ہیں، حالانکہ ہر عورت ایسی ویسی نہیں رہتی، بہت ساری پاک دامن ہوا کرتی ہے، ان کے صدقے میں دنیا قائم ہے. لیکن خامخواہ آج کل جوان بچوں کو ہو گیا شک کا کیڑا ایسا دماغ میں، ہاں اس کا پہلے کچھ ہوگا، اس کا پہلے کچھ ہوگا. یہ خامخواہ جو ہے زندگی برباد کرنے کے معاملات ہے. ایسے شک کرنے کی کوئی اجازت نہیں دیتا، نہ شریعت اجازت دیتی ہے نہ دنیا اجازت دیتی ہے. عزیزان محترم، لیکن ہوتا یہ ہے کہ صرف حسن کی بنیاد پر اگر شادی ہوئی نا،
جھگڑے ہوتے، سکھ نہیں رہتا۔ پھر تیسری بنیاد حسب، شان شوکت دیکھ کر شادی کی جاتی۔ منسٹر کی بیٹی ہے، شادی کر لیں گے تو میرے پوریا کی کالر اونچی ہو جائیں گی، کیا کہتے ہیں وہ چپل اتارنے کی جگہ مل جائے گی، ایسا بھی بولتے، ڈائلاگ مارتے ہیں لوگ، چپل اتارنے کی جگہ ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، اگر کبھی کوئی مصیبت آ گئی تو سسرال لے دے کے گاڑی دھکا دے گا، یہ کچھ تو ہوتا ہی ہے۔ منسٹر کے یہاں اگر شادی ہو گئی تو یہ جوئی راج ان کے پی اے بن جاتے، لیکن کب تک؟ جب تک منسٹر ہے تب تک۔ 5 سال کے بعد منسٹری گئی تو یہ حضرت کو کوئی پوچھتا بھی نہیں پھر، ہاں بیچارہ 1 فٹ اونچا چلتا تھا، 10 فٹ نیچے چلنے لگے گا، ایسا حال ہو جاتا۔ سرکار مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ جہاں کوئی صرف شان شوکت کی بنیاد پر رشتہ جوڑا جاتا ہے وہاں وہ لڑکا زندگی بھر ذلیل و رسوا ہوا کرتا ہے، اس کی کوئی عزت نہیں رہتی۔ یہ ہے شادی کے بارے میں اتنی ساری کچھ باتیں موجود ہیں ہماری اپنی کتابوں کے اندر، لیکن ہم نے کبھی توجہ نہیں کی۔ تو پتہ چلا کہ صرف مالداری دیکھنے کی ضرورت نہیں، صرف حسن و جمال دیکھنے کی ضرورت نہیں، صرف شان شوکت دیکھنے کی ضرورت نہیں، چوتھی بات ہوتی ہے دین، ایمان، سنیت۔ تو دین، ایمان، سنیت کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چوتھے آپشن کے اوپر ارشاد فرمایا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ قَرِبَتْ يَدَاكَ، دیندار بچی سے شادی کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جا۔ گویا حضور کی دعا ملتی ہے دیندار بچی سے اگر شادی کرے تو دین، عقیدہ صحیح ہونا چاہیے بچی کا۔ یہ جو بولتے ہیں نہیں لا کے کلمہ پڑھا لیں گے، نکاح دورا لیں گے، ارے بھائی نکاح دورانے سے کچھ نہیں، من بھی پڑھا دے گا نکاح تو ہو جاتا۔ نکاح دورانے کی کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، مین ہے دولہا دلہن کا سنی ہونا۔ بے شک وہ اگر سنی ہے تو کوئی بھی نکاح پڑھا دے، نکاح ہو جائے، ایجاب و قبول دو گواہ، یہی مطلب ہے نکاح کا۔ اس میں قاضی کا کوئی رول ہی نہیں ہے، مین نکاح کون؟ دولہا دلہن، 2 گواہ، یہ سارے باراتی گواہ بن جاتے نا۔ نکاح کے اندر مین بنیاد یہ ہے دلہا دلہن ہونا چاہیے۔ تو عزیزان محترم، یہ بنیادی باتیں ہیں۔ تو یہ شادی کرنے کے بعد انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ روزگار میں برکت عطا فرماتا ہے۔ حضرت جلیبیب، سبحان اللہ، جو شکل و صورت سے حبشی تھے، خاندان سے، نسل سے حبشی تھے، بہت غریب اور بالکل مزدور ٹائپ کے آدمی تھے، سرکار نے فرمایا جلیبیب شادی نہیں کرو گے؟ تو حضرت جلیبیب نے عرض کیا حضور میں کیا شادی کروں اور کون مجھ سے شادی کرے گا، کون اپنی بیٹی مجھے دے گا؟ میں نہ کوئی اتنا رئیس ہوں، نہ میرے پاس گھر بار ہے، نہ کوئی خاندان والا ہوں، نہ شکل صورت ہے، نہ رنگ روپ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ دیکھا تو دوسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا جلیبیب شادی وادی نہیں کرو گے؟ یا اللہ، حضور کے ہر بات میں حکمت ہوتی ہے۔ حضرت جلیبیب پریشان ہو گئے، پھر عرض کرنے لگے کہ حضور میری نہ شکل ہے، نہ صورت ہے، نہ رنگ ہے، نہ روپ ہے، نہ خاندانی وجاہت ہے، نہ روپیہ پیسہ ہے، نہ گھر بار ہے، نہ دھن سمپتی ہے، مجھے بھلا کون لڑکی دے گا؟ حضرت جلیبیب نماز پڑھ کے چل دیے۔ پھر تیسری مرتبہ ملاقات ہوئی، سرکار نے فرمایا جلیبیب کیا شادی وادی نہیں کرو گے؟ ماشاءاللہ۔ تیسری مرتبہ بھی پھر حضرت جلیبیب آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب کسی کی آنکھ میں آنسو آتے ہیں نا، ہمارے حضور کا دل بے چین ہو جاتا ہے۔ بے شک۔ سرکار نے فرمایا گھبراؤ مت، تمہاری شادی ہم کرائیں گے، سبحان اللہ، تمہاری شادی ہم کرائیں گے۔ حضرت جلیبیب تو خوش ہو گئے، یا اللہ میری تو کبھی شادی ہونے کے میں نے سپنے بھی دیکھنا چھوڑ دیا تھا، لیکن اب تو آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہم تمہاری شادی کرائیں گے۔ کرم سب پر ہے، کوئی ہو کہیں ہو تم ایسے رحمت
رحمت للعالمین. بے شک جدھر جدھر بھی گئے وہ کرم ہی کرتے گئے. کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے. حضرت جلیبی بڑے خوش ہوئے, میری بھی شادی ہوگی. کبھی سوچا نہیں تھا, آج حضور نے دلاسا دیا تو بالکل پوری کانفیڈنس پیدا ہو گیا. سرکار نے فرمایا دیکھو فلاں قبیلہ جو مدینہ منورہ کے اندر بڑی شان شوکت اور بڑی اپنی کیا کہتے ہیں ریپوٹیشن والا تھا, فرمایا کہ اس سردار پاس جاؤ اس قبیلے کے, ان کو میرا سلام کہنا, اور سلام کہنے کے بعد کہنا کہ میں نے کہا ہے کہ وہ اپنی بیٹی اپنی شہزادی قبیلے کی راجکماری کا نکاح تمہارے ساتھ کرا دے. سبحان اللہ. اللہ یا اللہ, عرب کے لوگ جو عربیون نسل تھے وہ تو بڑے خوبصورت ہوا کرتے ہیں, اونچے قد کاٹ کے گورے چٹے, اور ان میں بھی عورتوں کا حسن بڑا لاجواب ہوتا ہے, اور وہ تو اور بھی کچھ الگ ہی بات تھی. تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھیجا تو اب حضور کا آرڈر تھا. حضرت جلیبی گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, اندر سے آواز آئی کون؟ کہا میں جلیبیب ہوں. ایسے نام کا کوئی آدمی ہم پہچانتے نہیں, کون ہو تم؟ ہم تو نہیں جانتے. کہا مجھے حضور نے بھیجا ہے. سرکار کا نام سنا, فوراً جلدی سے دوڑ کر آئے. وہ خاتون کے وہ قبیلے کے سردار, انہوں نے دروازہ کھولا. کیا بات ہے؟ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. اور کیا بات ہے, کیسے آنا ہوا؟ کہا مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے پاس بھیجا ہے. سرکار مالک نے بھیجا, کیا بات ہے؟ کہا حضور نے آپ کو سلام ارشاد فرمایا ہے. کہا سرکار نے میرے نام سلام فرمایا, یہ تو بڑے نصیب کی بات ہے. وہ قبیلے کا سردار گھر میں گیا, خواتین کو, گھر کے تمام افراد کو کہا سنو سنو سنو, آج مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سلام ارشاد فرمایا. بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. کتنی بڑی بات ہے, بندہ پروری ہے, کرم نوازی ہے. کہا اچھا آؤ بیٹھو بیٹھو بیٹھو. بٹھایا. اور کچھ خاص کوئی حکم میرے نام؟ کہا ہاں, ایک حکم ارشاد فرمایا حضور نے کہ تم اپنی صاحبزادی کا نکاح میرے ساتھ کرا دو. جیسے ہی یہ سنے تو بالکل سناٹا, خاموشی. کیا یار, قبیلے کا سردار, بالکل مہا دھنوان, اور یہاں دیکھو غریب آدمی, مزدور انسان, وہ حسن کا پیکر. یہاں کوئی حسن کی بات ہی نہیں ہے, نہ رنگ ہے, نہ روپ ہے, نہ چہرہ ہے, نہ مہرہ ہے. آخر کیسے ہوگا؟ تو لڑکی کا باپ تو لڑکی کا باپ ہوتا ہے, تھوڑا سا مطلب ظاہری طور پر وہ بے چین ہوئے. کہا اچھا ٹھیک ہے, ہم آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں بات پہنچا دیں گے, ہماری رائے پہنچا دیں گے, آپ تشریف لے جا سکتے ہیں. جو کچھ بھی ان کی مہمان نوازی کرنی تھی کر دی. حضرت جلیبی جانے لگے, لیکن پردے کے پیچھے وہ شہزادی, وہ صحابی کی بیٹی سن رہی تھی سارا منظر, ساری باتیں, اور ساری بات وہ سننے سمجھنے کے بعد اس نے پردے کے پیچھے سے ارشاد کہا تريدون ان تردوا امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تم اللہ کے رسول کا حکم ٹال دینا چاہتے ہو؟ ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے, حضور کے حکم کو نہیں ٹالا جا سکتا. تب فوراً تبلیغ ہوئی صحابی رسول کو, ارے میں تو جذبات میں جو کر رہا تھا بے خیالی میں یہ بات ہو گئی, جبکہ میرا ایسا کہنا حضور کی بات ٹالنے کے برابر ہو جا رہا ہے. تو وہ صحابی فوراً ہوش میں آئے, دوڑے دوڑے باہر گئے. حضرت جلیبی جا رہے تھے, کہا رکو رکو رکو, ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو, آ جاؤ. واپس آئے. اب وہ صاحبزادی کہتی ہے کہ تم مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دو, لن یضیعنی, حضور مجھے ہرگز ضائع نہیں فرمائیں گے. حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی نکاح پڑھ دیا گیا. یا اللہ,
حضور کا فرمان، سرکار جس سے شادی کروا دے، کہاں تو وہ راجکماری محلوں میں پڑی پلی بڑھی، اور کیا تو یہاں جھوپڑا بھی نصیب نہیں۔ اللہ اکبر۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی کہ جانثار نے ایسی جانثاری کا ثبوت پیش کیا، اور اس بیٹی خوش نصیب خاتون نے اس طور پر اطاعت رسول کا ثبوت پیش کیا، اللہ کے رسول کے ہاتھ اٹھ گئے۔ اللہم صب علیہم الخیر ولا ترد علیہما کدا، کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر خیر و برکت کو خوب نازل فرما، اور کبھی ان کے اوپر تکلیف مت بھیج، اور تکلیف کا نشانہ ان کو مت بننے دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی۔ کہتے ہیں کہ پورے مدینہ منورہ میں حضرت جلیبیب اور ان کی بیوی سے بڑھ کر سخی کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نوازا، شادی کی برکت، یغنیہم اللہ من فضلی، اللہ اپنے فضل سے ان کو مالدار بنا دے گا، لیکن ضروری ہے حضور کی اطاعت کی روشنی میں باقاعدہ شادی ہو۔ پھر مالدار بنا دیا۔ آخر ہوا ایک مرتبہ ایسا کہ دشمنوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کرنا چاہا، حالات بڑے ناسازگار ہوئے۔ حضرت جلیبیب نکلے اور باقاعدہ انہوں نے جنگ کرنا شروع کی۔ جنگ ختم ہوئی اور مال غنیمت تقسیم ہونے لگا۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے لوگ کھڑے ہیں، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہیں کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ سرکار نے فرمایا کوئی اس میں مس ہے، کوئی غائب ہے، کوئی غیر حاضر ہے، پتہ لگاؤ کون ہے، کہاں پر ہے۔ لوگوں نے کہا ارے ہاں فلاں نہیں دکھ رہا ہے، فلاں نہیں دکھ رہا ہے، فلاں نہیں دکھ رہا ہے، 3-4 لوگوں کا نام لیا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم کرنے لگے۔ پھر فرمایا کہ اور کچھ پتہ لگاؤ کون لوگ غائب ہیں، کون نظر نہیں آ رہے۔ پھر لوگوں نے تلاش کیا، ایک کا دکا نظر آیا۔ سرکار نے آخر کھل کر فرمایا مجھے میرا جلیبیب نہیں نظر آتا، سبحان اللہ، تلاش کرو وہ کہاں ہے۔ پتہ چلا کہ وہ 7 لاشوں کے درمیان ان کی ایک لاش پڑی ہوئی ہے۔ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا جلیبیب، شیر دل جلیبیب، جس نے 7 دشمنان رسول کو واصل جہنم کر کے شہادت کا جام پیا ہے۔ آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب کچھ چھوڑ کر خود اٹھے گئے، حضرت جلیبیب کے جسم کو، لاشے کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور سرکار نے سینے سے لگایا اور اٹھا کر قبر کے اندر بھی اتارا۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا جلیبیب منی و انا من جلیبیب، یہ جلیبیب مجھ سے ہے اور میں جلیبیب سے۔ اتنا اونچا مقام۔ تو عزیزان محترم یہ ہے کہ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ عزیزان محترم آج کل گھر گھر کے اندر بہت سارے خانگی امور ایسے بگڑ چکے ہیں کہ لوگ پریشان نظر آتے ہیں۔ در حقیقت ذہن کو صاف ستھرا رکھو، دل کو پاک رکھو، جیسے خود اپنا خیال رکھتے ہو ویسے ہی آنے والی کا خیال رکھو، انشاءاللہ گھر گلشن بن جائے گا، زندگی ایک دم بالکل گل گلزار بن جائے گی۔ ایک دوسرے کا خیال رکھو، ایک دوسرے کا لحاظ رکھو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی۔ اے لوگو جانتے ہو تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ کیا بولیں گے آپ؟ سب سے اچھا انسان کون؟ تو بولیں گے وہ حاجی صاحب سب سے اچھے، حج کر کے آئے نا انہوں نے، سب سے اچھے۔ حاجی صاحب بھی سب سے اچھے نہیں، یہ مقام کچھ اور ہی ہے۔ سرکار نے جو فرمایا خیرکم، تم میں سب سے بہتر نماز پڑھنے والا 5 ٹائم کا، ارے وہ ہے اپنی جگہ بے مثال ہے، لیکن سب سے بہتر نہیں ہے۔ کہا پھر وہ خیرات کرنے والا، لاکھوں کروڑوں جو ہے خدا کی راہ میں خرچ کرنے والا، ارے وہ اپنی جگہ بے مثال ہے، لیکن وہ خیرکم سب سے بہتر نہیں ہے۔
حاجی نمازی سب سے بہتر وہ انسان ہے جو حضور فرماتے ہیں خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی بچوں کے لیے اچھا ہو۔ باہر جو ہے دادا گیری کرنے، وٹ چلانے، حکم چلانے، یہی سب کچھ بہادری نہیں ہے۔ سب سے اچھی اخلاق والی بہادری ہے کہ گھر میں ملنساری کے ساتھ رہو، پیار سے رہو۔ اور باہر شیر بن کے رہو لیکن گھر میں بچے بن کے رہو۔ ہاں، تبھی تو زندگی کا مزہ ہے۔ اصل زندگی کا مزہ یہی ہے۔ سبحان اللہ۔ جاؤ گھر پر، بچوں سے پیار کرو، گھر والوں سے میٹھی زبان میں بات کرو۔ ساری دنیا میں جائیں گے، سب کی باتیں سنیں گے، گھر پہ آئیں گے تو ایک دم بالکل ہائی ٹیمپر، پارا ایک دم زمین آسمان کے پار جا رہا ہے، بالکل دھکے کو بھکا۔ ایسا نہیں ہونا۔ ارے بابا آپ کیا سمجھتے ہیں صرف آپ ہی ٹینشن میں ہو؟ وہ بیچاری گھر میں بھی بہت ٹینشن رہتا، اس کچن کے اندر ہی جا آ اتنے چکر ہوتے ہیں کہ اگر اس کو ایک کے بعد ایک جوڑا جائے نا تو کئی کلومیٹر ہو جائے گا۔ ہاں، لیکن بیچارے کرتے کام۔ کیسی کیوں نہ گرمی ہو، تم تو جا کے اے سی میں ایئر کنڈیشن چالو کر کے بیٹھ جائیں گے پیر پہ، پلنگ پہ پیر پھیلا کر، لیکن وہ بیچاری کچن کے اندر ہی گرم ہیٹ کی بھٹی کے سامنے کام کرتی رہیں گی، سر سے پیر تک پسینے پسینے ہو جائے گی، لیکن تم کو اچھے سے اچھے محنت کا پکایا ہوا کھلا کر خوش ہوتی ہے۔ ارے اس کی تعریف کر دو نا، ماشاءاللہ بہت اچھا پکا۔ اللہ بھی خوش ہوگا، رسول اللہ بھی خوش ہوں گے، اور گھر والے بھی خوش ہو جائیں گے۔ کھانا پکانا کوئی آسان تھوڑی ہے، کپڑے دھونا کوئی آسان تھوڑی ہے۔ ایک ہفتے کے لیے اگر کبھی یہ چلے جاتے ہیں میکے، پھر کیسی تمہاری دیوالی آتی پتہ ہے نا؟ ہاں، پھر تو سارے کپڑے ایسے پڑے ہیں، تھپی پڑی رہیں گی۔ کھانا کھائیں گے تو برتن بھی اتنا نہیں دھوئیں گے، وہ بھی باقاعدہ تھپی لگا کے رکھیں گے۔ وہ بیچاری اللہ کی بندی گھر سے آئے گی، بولیں گے دیکھو اتنا سب کرے، یعنی اس کا ایک دن تو وہی صاف صفائی میں جاتا، آپ کی جو دھان کی بھی رہتی نا وہی صاف صفائی میں جاتا۔ اتنا آپ سے نہیں ہوتا، ہم سے نہیں ہوتا۔ اللہ والی بندیاں ہیں، پتہ نہیں بس ایک اللہ نے دل سے دل کو راہ جوڑ دی ہے اور محبت کے دھاگے میں ایک دوسرے کے دلوں کو باندھ دیا ہے، لہذا ایک دوسرے کا احترام کرو۔ ہاں، یہ نا گیو رسپیکٹ گیٹ رسپیکٹ، عزت کرو گے تو عزت ملے گی، سدا فضیلت کرو گے تو کہاں تک بیچاری سنیں گی۔ چلنے کو سننے کا ایک موقع رہتا ہے، ایک موسم رہتا، اور 100 دن ساس کے نے ایک دن بہو کا آتا ہے نا، پھر وہ معاملہ خراب ہو جاتا۔ تو عزیزان گرامی، پہلی بات تو یہ ہے کہ بہو کو بہو ہی بن کے رہنا چاہیے، بیٹی بننے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے، اور ساس کو ماں بننے کی کوشش کرنا چاہیے، ساس بننے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ بے شک صحیح ہے۔ ہاں، تب انشاءاللہ بالکل بہت اچھی طرح سے سب کچھ معاملہ جم جاتا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے حکمتیں بیان فرمائی ہے۔ عزیزان محترم، برادران ملت اسلامیہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں لی درہم، حضور میرے پاس ایک درہم ہے، میں اس کا کیا کروں؟ ہے نا؟ تو اب یہ جو حدیث میں سنا رہا ہوں نا، اس میں باقاعدہ بہت زبردست حکمت ہے، ذرا توجہ سے سننا۔ ایک درہم میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا انفقہ علی نفسک، یہ ایک درہم تو اپنے اوپر خرچ کر۔ مطلب یہ ہوا کہ تھوڑا اپنے حال چال بھاؤ اور کیا کہتے ہیں صحت تندرستی، اس پر بھی دھیان دینے کو ہونا۔ بولے نہیں اپن تو بس ایک دم سادہ سیدھا کھاتے، تو سادہ سیدھا کھاؤ لیکن کچھ طاقت کی چیزیں بھی کھاؤ، ہے نا؟ یہ ہڈیاں مضبوط ہونا، بیماریاں لٹک جاتی، کمزور بدن نہیں ہونا۔ تھوڑا پریکٹس کرو، تھوڑا سا مطلب کیا کہتے ہیں پہلوانی کرو، اس طور پر اپنا باڈی بلڈنگ بھی کرو، روگ شکتی جو ہے، جو کیا کہتے ہیں پرتیکار شکتی، اس کو امیونٹی پاور کو بالکل بلڈ اپ کرو۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، انفقوا علی نفسک، اپنے اوپر خرچ کرو۔ اچھا، کہا حضور میرے پاس تو ایک اور درہم ہے،
تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انفق ہو علی اہلک، اسے اپنے گھر والوں پر خرچ کرو، بیوی بچوں پہ خرچ کرو۔ اب ہوتا کیا ہے صاحب، سال میں ایک آدھ بار یا مہینے 2 مہینے کے اندر ایک آدھ جوڑا اگر کبھی میڈم کو لے کر دے دو نا، سارے شکوے شکایت دور ہو جائیں گے۔ صرف میڈم کو نہیں دینا، اماں کو بھی دینا اور ابا کو بھی دینا۔ ہاں، اماں ابا کی دعا تو ایسی ہے نا بابا، مردے میں بھی جان پیدا کر سکتی ہے، بے شک حق ہے، روزگار میں برکت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ہاں، جتنے پیروں کے پیچھے آپ دوڑتے ہو، جیسے مزاروں کے پیچھے دوڑتے ہو، جیسے نیاز فاتحہ کرتے ہو، اور وہی غوث پاک، وہی خواجہ پاک کی تعلیم یہ ہے کہ ماں باپ کو ہرگز ناراض مت کرو۔ لہذا ماں باپ کو اگر آپ نے ایک آدھ جوڑا دے دیا نا، اتنی دعا دے گی کہ ارے 100-200 کا جوڑا ہوگا لیکن اربوں خربوں کی قیمت والی دعا مل جائے گی۔ ہاں، آپ کے گھر میں آپ کے غوث و خواجہ ہیں ماں باپ کی شکل میں، لہذا گھر کے پیروں کو ملیدے کی چوری مت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، ماں کے قدم چومو، باپ کے ہاتھ چومو، ان سے دعا لو، اپنی غلطی کی معافی مانگو، ان کی خدمت کرو۔ دنیا جنت ہے اور آخرت بھی جنت ہے۔ بہرحال بیوی کا بھی حق ہے، اس کو بھی بالکل نازوں سے پالو سنبھالو۔ تو بہرحال اس طور پر باقاعدہ گھریلو سنسار اور زندگی کا بالکل تول سنبھال کے چلنا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ شخص نے کہا حضور میرے پاس ایک اور دینار ہے۔ کہا پھر وہ تو جہاں چاہے خرچ کر، اب وہ تو چندے میں دے سکتا ہے، کیونکہ حضور نے اس وقت چندے کا اعلان کیا تھا، چندے کا اعلان کیا تھا، اور وہ شخص جو ہے بڑا غریب انسان تھا، تو اس نے ڈائریکٹ 1 درہم چاندی کا سکہ نکالا اور چندے کے لیے دینے کی کوشش کی۔ سرکار نے فرمایا یہ تو پہلے اپنے اوپر خرچ کر، تیرے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، تیرے حال خراب ہیں، اپنا حال سدھار، اپنے آپ پر خرچ کر، بعد میں اللہ رسول کے نام پہ چندہ دینا۔ ہوتا ہی ہے لوگ کہ باقاعدہ چندے میں دے دیتے اور گھر جلا کے تیرت کرتے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ گھر کا بھی خیال رکھو، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ بیوی بچوں کا خیال رکھو، ماں باپ کا خیال رکھو، اور پھر باقاعدہ چندے وغیرہ کے اندر آپ رقم لگاؤ۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کون سی خاتون سب سے بہتر ہے۔ عورتوں کے لیے بھی رہنمائی ہے شریعت کے اندر کہ المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا واطاعت بالہا واحسنت فرجہا فلتدخل بأی ابواب الجنۃ شاءت۔ کون سی عورت حضور کی بارگاہ میں سب سے زیادہ بہتر؟ سرکار فرماتے ہیں وہ عورت جو اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، وہ صلت خمسہا اور 5 وقت کی نماز پڑھے، وہ صامت شہرہا اور رمضان کے مہینے کے روزہ رکھے، وہ احسنت فرجہا اور اپنے آبرو کی حفاظت کرے۔ یہ 4 باتیں اگر کوئی عورت کر لیتی ہے، حضور فرماتے ہیں اس کے لیے جنت کے سارے پھاٹک اور سارے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ فلتدخل بأی ابواب الجنۃ شاءت، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے اندر داخل ہو جائے۔ یہ تو بتائیے صاحب اسلام کتنا پیارا مذہب ہے۔ ایک دوسرے کا احترام کرو، پیار محبت سے رہو، جیو جینے دو۔ اس طور پر ماں کا مرتبہ ہے، باپ کا مرتبہ ہے۔ جو گھر کے اندر کھٹپٹ ہوتی ہے شادی کے بعد، وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ لڑکا جو ہے ماں کو بھاؤ دینا چھوڑ دیتا ہے، اور پہلے تو گھر میں آیا تو اماں بھوک لگی کھانا دو، اماں مجھے گاؤں کو جانا ہے میرے کپڑے سنوار دو، اس کی استری کر دو، ایسا بولتا نا۔ لیکن اب شادی کے بعد ظاہر بات ہے بیوی آگے تو بیوی کو بولے گا، ہے نا، جیبو کھانا دے، وہ اماں کو برا لگتا، دیکھو ڈائریکٹ زیادہ باتیں کر رہا ہو، میرے کو تو بھول گیا، میرے ہاتھ سے نکل گیا، اس نے کیا کھلا دن قبضے میں کر لی، یہ ایسا دماغ میں آتا۔ اور پھر وہ جاتے بابا لوگوں کے پاس، اس نے کچھ تو کھلا دی، کچھ تو کھلا دی، بابا بھی بہت بھاری رہتے۔ پھر بابا بولتے کہ ٹھیک ہے، تمہارے بیٹے کو نا یہ نیمبو دیا میں نے کاٹ کے اس کے پیٹ پہ ایسا رگڑنا 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 رگڑنا، کالا پڑا منجے اس کے پیٹ کا کھلائلا پلائلا نکل گیا۔ اب بھیا نیمبو کے اندر
اتنا زبردست وہ کون سا سوڈا رہتا ہے نا، کیا کیا اجزائے رہتے ہیں نا، کیمیاوی اجزاء، جس میں صاف صفائی کا زیادہ مادہ رہتا ہے، صرف جیسا کام کرتا ہے۔ اب بیچارے آدمی کو پکڑ کے گھر ہے کہ کو کچھ کھلا دیا، تیرے ڈھیبرے کے اندر کچھ ہے، لہذا وہ رگڑتے، نیمبو کاٹ کے رگڑ کے سارا میل جو ہے وہ نیمبو کو چپک جاتا، کالا کٹ ہو جاتا نیمبو، تھوڑا دیکھو کھلانا نکلا نکلا، ایسا نہیں رہتا، کوئی کھلاتا نہیں، کوئی کھلاتا نہیں، ایمان خامخواہ کے شخص بات نہیں کرنا چاہیے۔ لہذا یہ جو ہے کہ صاحب یہ ہونا کیا چاہیے پھر، در حقیقت شادی کے بعد تو امتحان ہے لڑکے کا، کہ ایک طرف ماں ہے، ایک طرف بیوی ہے، ایک طرف باپ ہے، ایک طرف بیوی ہے، ایک طرف بہنیں ہیں، دوسری طرف بیوی ہے۔ اگر بیوی سے اچھے سے رہا تو بہنوں کو بھی غصہ آتا، ہاں اب تو ادھر ہی جا گیا کہ گھستا، ہم سے تو بات بھی نہیں کرتا، ہم سے تو بات بھی نہیں کر رہا، ہماری طرف تو دیکھ بھی نہیں رہا، ہے نا۔ ہر ایک کی ایک عادت رہتی ہے شادی سے پہلے، تو مطلب یہ ہے کہ شادی کے بعد بھی وہ پہلے جیسا ماحول برقرار رکھتے ہوئے گھر میں آئے تو اماں کو بولے اماں السلام علیکم، کھانا دو، تو اماں کیا بولیں گی، ان کو تو لگے گا ہاں بیٹا آج بھی میرے سے منگ رہا، لیکن پھر بھی بولیں گے ہاں جانا شادی کرا کے لا دینا، ہو جائے گو نکال دے پورے آگا، ہے نا۔ اب کوئی گڑبڑ نہیں ہوں گی۔ تو یہ پہلا رسپیکٹ اماں کو دینے کا، ابا کو دینے کا، بہنوں کو دینے کا۔ پھر وہ بھی تو ہے بیچاری وہ جس نے ماں باپ بھائی بہن گھر خاندان پریوار پورا گاؤں سنسار سب چھوڑ دیا صرف دولہے میاں کے ایک قبیل تو کہنے، اتنی بڑی قربانی دی۔ اب ظاہر بات ہے بھیا ایک بکری بھی آپ لاتے ہو نا تو بیچاری بے چین ہو جاتی نوا نوا گھر دیکھ کر، سامنے آپ ہرا ہرا چارہ بھی رکھ دیں گے تو نہیں کھاتی، ہے نا، بھیں بھیں کر کے چلائیں گے، تو کرنا کیا پڑتا، ایسا گلے پہ ہاتھ پھیرو، پھر اس کو مطلب سہلاؤ، پھر اس کو ایک ایک تنکا پکڑ کے کھلاؤ، پھر وہ آپ سے مانوس ہوتی ہے، اور ایک پھر جو کھانے لگ گئی تو پھر تم کو کھانا دشوار کر دیں گی، اتنا کھائیں گے یعنی مزے سے رہتی بکری۔ بکری جو جانور ہے اس کا حال یہ ہے، تو بہو بیٹی کا حال تو اس سے بڑا رہتا، وہ بیچارہ کلیجے پہ کتنا بڑا پتھر لے کر آتی ہے، سب کو چھوڑ کر آتی ہے ایک اجنبی پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ یعنی یہ قبیل تو اتنی بڑی چیز ہے کہ کہنے سے پہلے جو اجنبی تھے دیکھنا حرام، بات چیت کرنا حرام، تنہا ہونا حرام، ہاتھ لگانا بھی حرام، یہی تھا نا۔ لیکن ایک بار قبیل تو بول دیے تو اتنے قریب ہو گئے کہ میاں بیوی سے قریبی رشتہ ماں باپ کا بھی نہیں ہوتا۔ ہر ایک کی ایک مریادہ، ایک حد ہے، لیکن بیوی تو ہر حد کے آگے، میاں بیوی ایک جسم دو جان ہو جاتے، یہ حال ہو جاتا ہے۔ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جا شدی، تاکس نگوید بعد ازی من دیگرم تو دیگری۔ تو یہ قبیلتوں کا کمال ہے، ایک قبیل تو کہنے پر اتنا بھروسہ کیا، ورنہ تو اجنبی ہے، قبیل تو کہہ دیا تو سرتاج بنا دیا، ہاں اللہ اکبر۔ تو اب اس کے بھروسے پر بھی تو کچھ کی لاج رکھنا چاہیے، لہذا اس کو اپنائیت دیجیے، پیار دیجیے۔ اور پھر نکاح اور ایمان، اس کے اندر بہت سارا کچھ معاملہ صحیح ہے۔ ایک انسان کلمہ پڑھ لیتا ہے تو جو جنتی ہوتا ہے وہ جنتی بن جاتا ہے، صحیح بات ہے کہ نہیں؟ جنت سے دور تھا، کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آ گیا جنت کے اندر۔ اور جہاں اس نے لا الہ الا اللہ سے انکار کیا، جنت کے اندر تھا تو باہر نکال دیا گیا۔ ویسے ہی کچھ معاملہ یہ نکاح کا ہے، جو اجنبی تھا، جس کو دیکھنا حرام چھونا حرام، لیکن قبیل تو بولا تو سب سے زیادہ قریب ہو گیا۔ اور یہی اگر معاذ اللہ طلاق کا ورڈ استعمال کیا تو پھر دور، تو بولتے ہیں زبان ہلانے سے کیا رشتے ٹوٹتے، کیا بیٹا عید علاوہ زبان ہلانے سے رشتے جڑے تھے، آئی بات۔
تو یہ سارے کچھ معاملات حقوق زوجین میاں بیوی کو بھی سمجھنا چاہیے، اپنے خاندان والوں کو بھی سمجھنا چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی باریکی کے ساتھ ڈیٹیل بیان فرمایا ہے۔ عزیزان محترم، لہذا ایک دوسرے کے حقوق سمجھے اور شادی کو سادگی کے ساتھ انجام دے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّا أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُونَةً، سب سے زیادہ خیر برکت والی شادی وہ ہوتی ہے جو کم خرچ میں سادگی کے ساتھ انجام پائے۔ پھر آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعلنوا هذا النکاح واجعلوه فی المساجد، کہ یہ نکاح علل اعلان کرو اور مسجدوں میں نکاح پڑھایا کرو۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کے بارے میں ارشاد فرمایا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو بھلے ہی ایک بکری ہی کا کیوں نہ۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شر الطعام طعام الولیمہ یدعى لها الاغنیاء ویترک الفقراء، کہ سب سے برا کھانا ولیمے کا وہ کھانا ہے جس میں چن چن کر مالداروں کو دعوت دی جائے اور غریب رشتہ داروں کو چھوڑ دیا جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ولیمے کے اندر امیر غریب ہر طرح کے مہمانوں کو اور رشتہ داروں کو دعوت دینی چاہیے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جب دعوت کسی کو ملے نا تو ولیمے کی دعوت رد نہیں کرنا چاہیے، قبول کرو اور باقاعدہ جاؤ۔ یہ اور بات ہے کہ تمہاری مرضی ہے تو کھاؤ یا نہ کھاؤ، لیکن دعوت میں ضرور جاؤ۔ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اسراف سے بچو، دکھاوے سے بچو اور خرافات سے بچو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جو میری سنت سے منہ موڑے گا وہ مجھ سے نہیں۔ عزیزان محترم، یہ ساری حدیثیں، قرآن کی آیتیں، ڈھیر سارے واقعات اور دلائل اور کتابوں کے حوالے آپ کے سامنے پیش کیا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نکاح ایک عظیم سراپا عبادت ہے، عبادت ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکوٰۃ شریف کتاب النکاح کے شروع ہی میں یہ حدیث مبارکہ ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان نکاح کرتا ہے اذا تزوج العبد فقد استکمل نصف الدین، تو جب انسان نکاح کرتا ہے تو اس نے گویا آدھے دین پر عمل کر لیا۔ سبحان اللہ۔ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي، باقی بچے آدھے 50% کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہے، ہوشیار اور چوکن نہ رہے۔ مطلب یہ ہوا کہ تمام نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، خیر خیرات، تمام فرائض واجبات، پوری شریعت 50% اسلام ہے، اور نکاح کرنے سے آدھا اسلام عمل میں آ گیا۔ کتنا اونچا درجہ اور کیسا بڑا مقام ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ارشادات، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور نیکی کی دعوت پیش کرنے اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے، دونوں جہان میں خیر خوبی سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، دلہا دلہن پر فضل و کرم کی بارشیں عطا فرمائے، اور شادی باعث خانہ آبادی ہو، الہ العالمین خوب خوب برکتوں سے سرفراز فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔